السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق کا آغاز ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 76 سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا کیوں نہیں، من جو اوفا پورا کرے، بعہدہ اپنے اقرار کو، واتقی اور پرہیزگار رہے، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ یحب المتقین دوست رکھتا ہے پرہیزگاروں کو۔ کیوں نہیں، جو شخص اپنا عہد پورا کرے اور ڈرے تو یقیناً اللہ ڈرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ بلا کیوں نہیں، یعنی اس بد عہدی اور خیانت پر ضرور مواخذہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ اور محبوب شخص تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ اور بندوں سے کیا ہوا عہد پورا کرتا ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد بھی داخل ہے، اور پھر ہر معاملہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور شریعت کا اتباع کرتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر مبعوث ہوئے۔ ان الذین بے شک جو لوگ یشترون خریدتے ہیں، بعہد اللہ اللہ کے اقرار کو، وایمانہم اور اپنی قسمیں، ثمنا قیمت، قلیلا تھوڑی میں، اولئک یہی لوگ ہیں، لا نہیں، خلاق حصہ، لہم ان کے لیے، فی الآخرتی آخرت میں، ولا اور نہ ہی، یکلمہم اللہ ان سے کلام کرے گا اللہ تعالیٰ، ولا اور نہ، ینظر نظر کرے گا، الیہم ان کی طرف، یوم القیامتی قیامت کے دن، ولا یزکیہم اور نہ انہیں پاک کرے گا، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، علیم دردناک۔ بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کی عوض تھوڑی قیمت لیتے ہیں، وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور اللہ قیامت کے دن نہ ان سے بات کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان الذین یشترون، عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بازار میں کچھ سامان تجارت لا کر رکھا، پھر اس پر قسم کھا کر کہا، میں نے اس سامان کے اتنے روپے دیے، حالانکہ اس نے اتنے روپے نہیں دیے تھے، یا کہا کہ مجھے اس سامان کے اتنے روپے مل رہے تھے، حالانکہ اسے اتنے روپے نہیں مل رہے تھے۔ قسم کا مقصد یہ تھا کہ کسی مسلمان کو اس میں پھنسا لے، تو اس پر یہ آیت اتری، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، بخاری البیوع، باب ما یکرہ من الحلف فی البیع، حدیث نمبر 2088۔ یعنی جو لوگ بد عہدی، خیانت اور جھوٹی قسم کھا کر لوگوں کا مال کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر ایسا ناراض ہوگا کہ نہ آخرت میں ان کا کچھ حصہ ہوگا، نہ اللہ ان سے کلام کرے گا، نہ انہیں نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے پکی قسم کھائی تاکہ اس کے ساتھ کسی مسلمان کا مال ہڑپ کر لے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ وہ اس پر سخت غصے ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر میں زیر تفسیر یہ آیت اتاری، بخاری التفسیر، باب ان الذین یشترون بعہد اللہ، حدیث نمبر 45-49۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین شخص ایسے ہیں جن سے نہ تو اللہ تعالیٰ کلام کرے گا، نہ قیامت کے دن ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان کو پاک کرے گا۔ وہ یہ ہیں، اپنے کپڑے کو لٹکانے والا، احسان کر کے جتلانے والا، اور اپنے سودے کو جھوٹی قسم کے ساتھ بیچنے والا۔ مسلم الایمان، باب بیان غلظہ تحریم الاسبال، حدیث 107، عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ۔ وَإِنَّ اور بے شک، منہم ان میں سے، لفریقاً ایک فرقہ، یلوون مروڑتے ہیں وہ، السنتہم اپنی زبانیں، بالکتابی کتاب میں، لتحسبوہ تاکہ تم سمجھو، من الکتابی اسے کتاب سے، وما حالانکہ نہیں، ہوا وہ، من الکتابی کتاب سے،
وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں ہوا یہ من عند اللہ اللہ کی طرف سے ہے، وما حالانکہ نہیں ہوا وہ من عند اللہ اللہ کی طرف سے، وَيَقُولُونَ اور وہ بولتے ہیں علی اللہ الکذب اللہ پر جھوٹ، وہم اور وہ یعلمون وہ جانتے ہیں۔ اور بے شک ان میں سے یقیناً کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھنے کے ساتھ اپنی زبانیں مروڑتے ہیں تاکہ تم اسے کتاب میں سے سمجھو، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں، اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں، اور اللہ پر جھوٹ کہتے ہیں حالانکہ وہ بات جانتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ اس کا عطف پہلی آیت پر ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اوپر کی آیت بھی یہود کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اگرچہ لفظ عام ہونے کی وجہ سے ایسے تمام لوگ اس میں داخل ہیں۔ رازی اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس آیت کے معنی یہ ہے کہ وہ تورات و انجیل میں تحریف کرتے ہیں، اور اس میں خصوصاً ان آیات میں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت مذکور ہے، کچھ چیزیں اپنی طرف سے بڑھا کر اس انداز اور لہجے سے پڑھتے ہیں کہ سننے والا ان کو اللہ کی طرف سے نازل شدہ سمجھ لیتا ہے۔ پھر یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے ان کی بے خوفی اور ڈٹھائی کی حد یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کے اللہ کی طرف سے ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں، اور جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ افسوس کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی بہت سے لوگ اسی راہ پر چل پڑے ہیں، اور وہ اپنی دنیاوی اغراض یا مذہبی فرقہ پرستی کی وجہ سے قرآن کریم کے ساتھ یہ معاملہ کبھی لفظی اور کبھی معنوی تعریف کے ساتھ کرتے ہیں۔ عوام بیچارے اسے اللہ کا حکم سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ مولوی صاحب یا ان کے کسی پیشوا کی بات ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، یقیناً تم اپنے سے پہلے لوگوں کے نقش قدم پر چل پڑو گے۔ بخاری الاعتصام بالکتاب والسنہ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لتتبعن